صورت جو ہے نا یہ اظہار ہے صورت بنانے والے، چہرہ جو ہے نا اظہار ہے چہرہ بنانے والے کا، اور بنانے والے کا اپنا چہرہ کو نہیں، اور یہ سارے چہرے اس کے اپنے ہیں. آپ بات سمجھے نا. اس کو مصرع کہا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہ دس صورت راہ بے صورت دا. کیا کہا؟ دس صورت راہ بے صورت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا. یعنی کہ نا سمجھی کا کام نہ کرنا. بے سوج آدمی نہیں سمجھ سکتا. یہ ساری صورتیں جو ہے نا بے صورت کرا ہے کہ ہر رنگ جو ہے نا یہ بے رنگ کا راہ بتاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے پھر وہ براق میں سے نکال دیتے ہیں. دیکھو کہ تم اس کا راستہ دیکھو، اس کو رنگ دیکھو، اس کا اپنا رنگ جو ہے نا وہ رنگ کو نہیں ہے. اور جس بے رنگ کو پتہ ہے عربی میں کہتے ہیں صبغۃ اللہ. کیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کا رنگ جو ہے نا سب سے اچھا رنگ یہی ہے. اور وہ رنگ کیا ہے؟ بے رنگ. اس رنگ کو بے رنگ کو صبغۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا رنگ. بات سمجھے گا؟ اللہ کا رنگ جو ہے نا وہ بے رنگ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اپنا چہرہ نہیں ہے، ہر چہرہ جو ہے نا اس کا اپنا ہے. اس لیے وہ چہروں سے بے چہرہ کو دیکھنا، صورت سے بے صورت کو دیکھنا، اور مظہر سے مخفی کے دیکھنا، یا یوں کہو کہ صفت سے ذات کو پہچاننا. کیا کہا؟ صفت سے ذات کو پہچاننا، یہ بے رنگی ہوتی ہے. تو صفات جتنی بھی ہیں اس کائنات میں کارگر ہیں، ان کے پیچھے ذات ہے. تو ہم صفات کو دیکھتے رہتے ہیں، ذات کو نہیں دیکھتے. جھگڑا اس کے ساتھ ہے کہ اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، چور صاحب مال لے کے چلا گیا نا، یہ ساری صفات ہے. ذات کیا ہے؟ عمل اس کی. اس لیے آپ عمل سے نہ جھگڑا کیا کرو، لڑنے والے سے مت لڑا کرو. دیکھو کہ عمل کس کا چل رہا ہے. اگر آپ موجود عمل سے صاحب عمل کو دیکھو، یا نعمتوں سے نعمت دینے والے کو دیکھو، منعم کو، یا صفت سے ذات کو دیکھو، کہ یا عیاں سے نہاں کو دیکھو. جو عیاں ہے اس کے پیچھے نہاں ہے. تو ہر عیاں جو ہے نا وہ نہاں کو دیکھو. گلاب کو دیکھو، پھول کو دیکھو. اب گلاب شلاب کو بھول جاؤ، پیدا کرنے والے کو دیکھو. اس نے جو اس نے بنایا کیا صورت بنائی ہے. یہ ہوتا ہے مطلب بے رنگ کا سفر. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں کسی کا لفظ ہوگا نا. مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے بتاتا ہے میں پہچانوں کہ یہ کائنات کیا ہے. یہ خالق کے بارے میں غور فکر. رنگ سے بے رنگ، کہ آپ کا کیا رنگ ہے. اس کو بولتے ہیں بے رنگ. اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے ایک اور مقام، رنگ ان طریقتوں کو بھی کہتے ہیں. چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، یہ سارے رنگ ہیں. تو رنگ ہیں سارے طریقت کے. تو اس کو یوں بھی کہتے ہیں، بے رنگ کی بات ہے رہی ہے. طریقت یہ ہے سارے رنگ ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی. اور جو توحید ہے وہ بے رنگ ہے، اس کے رنگ کو نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. میرا مطلب ہے مسلمان تو کلمہ پڑھنے والا یا نبی کو نبی ماننے والا. اللہ تعالیٰ تو اللہ ہی ہے نا. مسلمان تو نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تو نہیں پڑھتا. میرا مطلب درود پڑھنا اگر مسلمان ہے تو پھر تو بڑے اچھی آپ مسلمان ہو سکتے ہو. تو نماز میں اچھا اس میں اللہ جو ہے نا وہ اللہ ہے. تو یہ جو ہمارے رنگ ہوتے ہیں طریقت کے، تو اللہ والوں کا رنگ نہیں ہوتا. ہم شریعت والے لوگ ہوتے ہیں، شریعت کے رنگ ہیں، طریقت کے رنگ ہیں، چشتی رنگ ہے، قادری رنگ ہے، نقشبندی رنگ ہے، شیعہ رنگ ہے، سنی رنگ ہے، جو بھی رنگ ہے. لیکن اللہ کا رنگ جو ہے نا وہ ہے بے رنگ. اس میں کوئی طریقت نہیں ہے. اللہ کا مذہب بھی نہیں ہوتا.
مذہب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کا اپنا مذہب نہیں ہوتا. اللہ کیا لوڑ ہے مذہب کی؟ وہ تو اس نے کافروں کو بھی پیدا کرنا ہے, ہمیں فراغ دینی ہے, تو اللہ کی بات. اور اس لیے وہ پھر کہتے ہیں کہ تو عید خالی جو ہے نا یہ خطرہ ہے سمجھنا, کیونکہ بے رنگ ہے نا. جب تک تمہیں شریعت کا نہ پتہ ہو نا تو بے رنگ کا سمجھنا بہت مشکل ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوتم بدھ کے پاس جو ہے نا وہ اللہ کا ہو سکتا ہے قرب اللہ کا, لیکن مسلمان نہیں تھا. گرو نانک اللہ کے قریب ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں تھا. آپ بتائیں بے رنگ کا قرب جو ہے نا آپ کو بے رنگی بنائے گا, بے رنگ. اس لیے مطلب وہ کہتے ہیں کہ قرب الہی جو ہے نا یہ سفر مشکل ہے. آپ کے لیے بہتر سفر یہ ہے نا دوسری والا. آپ بتا رہے ہیں نا دعا یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو بارہ رنگ میں بے رنگ نظر آئے. اللہ جب یہ کہے آپ وہ لفظ یاد کرو کہ اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اس سے کیا مطلب ہے؟ درود بھیجے مطلب اللہ کو تو پھر آپ اس کیا ہے یہ باقی جب انسان گمراہ ہوتا ہے نا عام طور پر ہو جاتا ہے, وہ پھر سوالات پیدا کرتا ہے کہ پیغمبر پہلے سے مبعوث ہیں, اگر ہیں تو پھر پیغمبر سے غلطی کیوں ہوتی ہے؟ آواز ہے اگر پیغمبر اللہ کے قریب ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ دریا میں کیوں چلا گیا؟ کہتے کیوں نہیں ماننا؟ پیغمبر کی کوشش کے باوجود لوگ مسلمان تو نہیں ہوئے. آپ باتیں میں کیا پیغمبر اور خدا نہ خواستہ آپ بھی راہ سے ہٹ سکتے ہیں؟ راہ سے ہٹے پیغمبر کیسا ہے؟ آپ باتیں میں تو یہ اپنی غلطی کو جواز دینے کے لیے اپنے بزرگوں کی غلطی تلاش کرنا یہ عام طور پر انسانی فطرت ہے. آپ باتیں میں نا کہ یہ کوئی ہم تو نہیں, اپنے ابا حضور بھی کی جب ایسے کر لیا کرتے تھے گمراہی, کیونکہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے نا. تو عام طور پر مولوی یا علماء جن کو ہم کہتے ہیں جب ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا مقام ہے, بمار میتا ادھر میتا ولکن اللہ روار, نہیں مارا آپ نے جو مارا آپ نے مگر اللہ نے مارا کنکریاں. یعنی کہ آپ کا عمل اللہ کا عمل, آپ نہیں بولتے مگر جب تک وہی نہ ہو. آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ جد اللہ. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ جب سمجھ جاتے ہیں علماء کو تو وہ کہتے ہیں جی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر چیز کو موت ہے. بس پھر حادث کریم کی بات شروع کر دیتے. ہر چیز کو جب موت ہی ہے, جو پیدا ہوا سو مرے گا. کیا ہوگا؟ جو پیدا ہوا سو مرے گا. تو بس پیغمبر بھی پیدا ہو گئے اور پھر مر کے بس ہم جیسے ہی ہے. اللہ خود ہوگا کہو قل انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح کا ذات ہوں, اور میرے پوچھ طرف وہی آتی ہے تو کوئی خاص بات نہیں نا. خاص بات کیوں نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن میں آسمانوں کی سیر کرتا ہوں. تمہاری طرح کا انسان اندازہ لگاؤ علماء کہاں گمراہ ہوتے ہیں کہ تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن میرا نام تمہارا کلمہ ہے. آدمی تو میں تمہاری طرح کا ہوں, نام ہے میرا اور تمہارا ایمان ہوں. آدمی کیسے ہمارے جیسا ہے؟ آپ کو بات سمجھائی؟ تو یہ گمراہ رولا ہے. اسے کہتے ہیں علماء سو, جھوٹے علماء, گمراہ علماء. تو وہ جو بحث کرنے والے ہیں کہ آپ بھی پیدا ہوئے اور آپ بھی چلے گئے. سوال یہ ہے کہ چلے گئے ایک گیا ہوا آدمی آج تک محبت اور خوف پیدا کر سکتا ہے, اور آپ زندہ ہو تو آپ کے اپنے بچے آپ کا نہیں مانتے انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں بات سمجھ. اور آپ کا نام جو ہے نا آج تک مطلب ہے نعت کہی جا رہی ہے, آج تک مانا جا رہا ہے. اب بات میں ورفعنا لک ذکرک, یہ اگر بات صحیح ہے کہ نہیں ہے, لیکن کائنات میں اما وقت
اذان میں آپ کا نام بلند ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہم جیسے انسان ہیں. مقصد ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ ایک مقام آپ کبھی لاہور میں جا کے دیکھا کرو, آنکھیں کھولا کرو, مقبرہ ایک جہانگیر کا ہے, بادشاہ ہوتا تھا آپ کے زمانے میں, بڑا چیت, اور وہاں پر کون سے لوگ ہوں گے, اور حضور پاک کی یہاں غلام مدینہ صاحب کے پاس جا کے دیکھا کرو کہ وہاں کیا حال ہے. صبح سے شام تک قرآن شریف پڑھے جا رہا ہوگا نا, اور وہاں پر گدے پہ نئے چلا گئے نئے گلے, وہاں کچھ ہے ہی نہیں ہوگی. آپ تو بات سمجھیں نا, یہ ہے سوال بڑے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو, اچھے ذہنوں کو, بلکہ یہ آپ لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ تو ہے ٹھیک ہے درود شریف پڑھتا ہے, پر اللہ کیا درود شریف پڑھتا ہوگا؟ ہم تو یہ پڑھتے ہیں, اللہ کیا پڑھتا ہوگا؟ پھر حضور پاک خود درود شریف کیا پڑھتے ہوں گے؟ آپ کو بات نہیں نا. پھر اللہ جب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پہلے شیطان کا نام لی. یہ چنگا قرآن شریف ہے, کلام اللہ کا, پہلے شیطان کا نام. میرا خیال اللہ ڈر گیا. یہ آپ بات سمجھے, یہ ہے گمراہ کرنے کے لیے. آپ کو یعنی کہ پہلے شیطان سے بدلے پورا کو, تو شیطان کو کوئی امپارٹنٹ ایجنسی ہو گیا, یہ گمراہی. آپ کو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس بات کو اور طرح سمجھتے ہیں. وہ چیز جو تمہارے شعور کا حصہ بن جائے اس کو بچانا کرو. آپ کو بات نہیں ہے, وہ چیز جو تمہارے ایمان کا حصہ اسے بچانا کرو. مقصد یہ ہے کہ اللہ, میں نے پہلے بتایا, اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل راستے میں شروع نہیں ہوتا. کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ 1985 سے درود شریف شروع کر دے, 1986 میں بند کر دے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قدیر ہے نا, یعنی کہ کب سے درود بھیج رہا ہے, جب سے درود بھیج رہا ہے تب سے وہ ذات ہے. جب تک اللہ بھیجتا رہے گا تب تک وہ ذات ہے. اب بتاؤ کہ وہ ذات بھی, وہ قدیم کی محبت بھی قدیم ہوگی. کیا کہا؟ قدیم کی چاہت بھی قدیم ہوگی, قدیم کا محبوب بھی. یہ گمراہی سے بچ جاؤ گے. قدیم کا محبوب فانی نہیں ہوتا. آپ کو ایسا نہیں, اس لیے دالن کا معنی نعوذ باللہ کدے یاد میں رکھتے کہ گمراہی نہیں ہے. دالن کا معنی تذبذب, کہ ہم نے آپ کو تشویش میں پایا, پھر ہم نے آپ کے ادھر بتایا. آپ کو بات ہے, مرنا یہ ہے کہ آپ کو ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا, عادی بنا کے پیدا کیا گیا. عادی جو ہے نا دالن نہیں ہوتا. آپ کو بات نہیں, کیونکہ عادی کہتے دالن ہو, تو ان لوگوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا. یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان کی باتیں ہیں, اس لیے ذرا خیال رکھنا سن. آپ کو بات نہیں نا, تو یہ ترجمہ کرنے والوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ حضور پاک کو اپنے جیسا انسان ثابت کرے, کہ آپ کی کامیابی کو فتوحات کے ذریعے ثابت کرے. اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہے نا حضور پاک کی سوانح حیات, جنہیں آپ کیا کہتے ہیں, سیرت کا علم, یہی آپ کے پاس پیغمبر کا علم ہے نا. سیرت جو ہے نا یہ آپ کے دن کی زندگی کا ریکارڈ ہے, رات کی زندگی کا ریکارڈ ہی کو نہیں. آدھی زندگی تو آپ کے علم میں نہیں آئی, آپ لوگوں کے علم میں. تو سیرت جو ہے نا, سیرت آپ کی زندگی میں بھی سیرت آپ کی تھی, اور آپ کے بعد جو آپ کے جانشاروں نے کام کیا وہ بھی آپ ہی کی سیرت ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. آپ کے نام کے سہارے, آپ کے دم کے سہارے, آپ کے علم کے سہارے جو آپ کے ماننے والے, جاننے والے, چاہنے والوں نے کیا, وہ بھی سیرت ہی میں شامل ہوگا. فقیروں کی کرامت بھی معجزات ہی میں شامل ہوگی. آپ کا معجزہ یعنی کہ آپ کے اتنے مطلب پہ تاثیریں ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی تاثیریں چل رہی ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ بات بڑے دھیان سے آپ سمجھا کرو کہ آپ کا وجود کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کو آرڈنری سمجھ لینا, آرڈنری نہیں ہے. تو یہ ایک خاص مقام ہے جہاں سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ دالن فادا. اچھا اگر فرق کو دالن بھی ہے تو فادا پہ زور لگاؤ, ادھر مرغی پھیلی. جب فادا ہی ہو گیا تھا اب دالن کیا ہے؟
اب بات میں ہے نا یہاں سے آگے گمراہ ہوتا ہے انسان کہ ہم نے آپ کو ہدایت کر دی، جب ہدایت کر دی تو یہ ایک مقام ہے. اب بات میں تو آپ کیا سوال تھا کہ پیغمبر جب سارے ہدایت پا کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، تو پیغمبر کا ہر عمل آپ کے لیے باعث تقلید ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بلکہ پیغمبر کا عمل سنت ہے آپ کے لیے. پیغمبر کے عمل میں غلطی ہو سکتی ہے؟ آپ بتاؤ. وہ تو تقلید ہے آپ کے لیے. وجہ ہی آپ کا راز اسی کو پہچاننا.